وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله واجب الوجود ذي الكرم والفضل والجود الأول القديم بلا ابتداء والآخر الكريم بلا انتهاء لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الأزل وباصرا ببصيرته والبصارة صفة في الأزل والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. تمامی احباب آواز بلند بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری لگوائیں. جھوم کر محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حجرہ دل میں روشنی کے لیے حجرہ دل میں روشنی کے لیے آؤ ناصح درود پڑھتے ہیں. حجرہ دل میں روشنی کے لیے آؤ ناصح درود پڑھتے ہیں. حجرہ دل میں روشنی کے لیے آؤ ناصح درود پڑھتے ہیں. اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو پھر آؤ درود پڑھتے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حق چار یار کے صدقے سے چار باتیں سن لیں. دو باتیں درود پاک کے اسرار و رموز کے حوالے سے اور دو باتیں درود پاک کے فائدے کے حوالے سے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا, دل سے سبحان اللہ نکلے گی. اگر احباب محبت سے بیٹھے تو ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. محبوب کا فرمان لفضلت علی الانبیاء بست, کہ مجھے سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی. اور پھر ہم شعر بھی پڑھتے ہیں ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. دو باتیں اسرار رموز کے حوالے سے. درود پاک کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. درود پاک یہ رب کی سنت ہے. شیخ محقق نے مدارج النبوہ بڑی مالکۃ الآراء محبوب کی سیرت پر 2 جلدوں پر کتاب لکھی ہے. وہاں پر آپ نے محبوب علیہ السلام کی شانوں کا اظہار فرمایا مختلف انبیاء کے مقابلے میں جو اللہ نے محبوب کو شان عطا فرمائی. ایک آپ نے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے سے ایک چیز کو سمجھایا. کہا دیکھو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کیا کوئی ایسی مثال ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ملتی ہے؟ بڑے خوبصورت نقطہ بیان فرمایا سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. کہا کوئی محبوب کی شان کی ایسی مثال ملتی ہے؟ شیخ محقق نے 2 باتیں کی, ایمان تازہ کر دیا, کلیجے ٹھنڈے کر دیے. کہتے ہیں کہ یارو بات سنو, محبوب کو اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا ہے. اب بات جو آپ نے آگے بیان فرمایا, پہلی بات فرشتوں نے
سجدہ کیا رب شامل نہیں تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا رب شامل نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی آگے تفصیل ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ سجدہ رب کو ہی تھا، لیکن جس طرح آج اللہ نے کعبے کو سمت مقرر کیا ہے، آدم علیہ السلام کو سمت مقرر کیا تھا، سجدہ رب کو تھا۔ اور دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ تو والدین کو بھی جائز تھا، اس لیے گزشتہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، سجدہ کیا، کہا سنو ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، رب شامل نہیں تھا، لیکن فرمایا جب باری آئی درود پاک کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا نبی پر درود و سلام کے بارے میں فرشتوں کو بھی حکم ہے، رب بھی شامل ہے۔ تو فرمایا رب شامل ہے، سجدے میں رب شامل نہیں تھا، درود پاک میں رب شامل ہے۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ سجدہ جسٹ ایک مرتبہ ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ صرف ایک مرتبہ، اور علماء جانتے ہیں جو آیہ درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ دو زمانوں پر مشتمل ہے، یعنی درود بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا، جب سے ہے جب تک رہے گا، رب اپنے نبی پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہے گا۔ تو اس لیے ایک بار جھوم کر محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا